أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده فلو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے خدا کی توحید۔ 17 انبیاء علیہ السلام نے گواہی دی اس کی، پیچھے سے 18ویں نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ صحیح راہ تھی جو ہم نے ان کو دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی توحید یہ اصل راہ ہے، یہدی بہی، اور اللہ اس کے ذریعے سے توحید سے ہدایت دیتا ہے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ صحیح راہ دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ اس ہدایت پر قائم رکھتا ہے، خدا توحید کی اسے توفیق دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر شرک یہ کرتے 18 کے 18 لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر کیا ہوتا؟ ضائع ہو جاتا جو کچھ کہ انہوں نے زندگی میں کیا تھا، سارے عمل برباد ہو جاتے ان کے اگر یہ شرک کرتے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھو، خدا کے لیے ان کے کارنامے دیکھیے، اور خدا کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض محال ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ضائع کر دیتے یقیناً ہم ان کے اعمال مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ زندگی میں کرتے رہے تھے ہم سب ضائع کر دیتے۔ یہ ہے اللہ کا تعلق جن کے ساتھ ہے، اگر خدا کی توحید کو وہ نہ مانے تو ان کے اعمال اور انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور کسی کا تو ذکر ہی کیا۔ اس لیے جو لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں نا، مشرکانہ اعمال اور مشرکانہ رسوم، سبق سیکھنا چاہیے یہاں سے۔ اللہ نے کسی کی رعایت نہیں کی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی، فرمایا اگر اتنی جلیل القدر ہستیاں بھی ہمارے ساتھ کسی کو شریک کرتی، جو نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا، محال الوقوع تھا، بالکل ان لوگوں سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ویسی حرکت کرتے، لیکن فرض کر لیتے، ہم کسی کا عمل باقی نہ رہنے دیتے، سب ضائع ہو جاتا، غارت ہو جاتا۔ خدا کو اتنا خیال ہے اپنی توحید کا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی توحید نہ رہے تو لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی توحید نہ رہے تو سارے دین کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ کی توحید کے بغیر کوئی بھی دین ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہے، اور جیسے مچھلی بغیر پانی۔